بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم کے مضمون اسلامیات کا سبق ہے، دوسرا اسائنمنٹ۔ سبق کا نام ہے خلق عظیم۔ خلق خوبی کو کہتے ہیں، صفت کو کہتے ہیں، اور عظیم کہتے ہیں اعلیٰ درجے کو، عظمت والے کو، بہت بلند کو۔ فرماتے ہیں خلق عظیم انسانی اخلاق کے اعلیٰ درجے کو کہا جاتا ہے۔ اخلاق انسان کی زینت ہے۔ جو شخص جتنا بلند اخلاق والا ہوگا معاشرے میں اتنا ہی قابل قدر اور قابل اعتماد ہوگا۔ یعنی جو شخص جتنے اچھے اخلاق والا ہوگا، اچھے رہن سہن والا، اچھی طرح پیش آئے گا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، تو لوگ اتنی ہی اس کی قدر کریں گے اور اتنا ہی اس پہ اعتماد کریں گے اور اتنی ہی اس کی بات سنی جائے گی اور اس کی پیروی کی جائے گی۔ یعنی لوگ اس کو فالو کریں گے، اس کو آئیڈیل بنائیں گے۔ دینی دعوت کے دینے والے کے لیے عمدہ اخلاق کا مالک ہونا بے حد ضروری ہے۔ یعنی جو شخص لوگوں کو بھلائی کیا حکم کر رہا ہے، برائیوں سے روک رہا ہے، تو اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ خود بھی ان کاموں کا کرنے والا ہو۔ یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اخلاقی لحاظ سے کوئی ایسی خوبی نہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہ ہو۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، 29ویں پارے کی دوسری سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 ہے۔ ترجمہ: اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے کچھ نمونے، یعنی کچھ مثالیں پیش کی جا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ سب سے پہلی چیز رحمت و شفقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رحیم و شفیق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں، اپنی تمام تر زندگی میں، ذاتی انتقام کے لیے کبھی بھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یعنی جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی یا برا بھلا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر شفقت سے مومن، کافر، منافق، عورت، بچے، غلام، جانور، سب نے نفع اٹھایا، سب نے فائدہ اٹھایا۔ بہراور کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کو۔ اس کے بعد ہے غیر مسلموں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت۔ غیر مسلموں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت اس طرح تھی کہ ان کی اذیتوں پر ان سے انتقام نہ لیتے، ان پر قحط آتا۔ قحط کہتے ہیں کہ جب ایسی تنگ دستی آ جائے جس میں کھانے پینے کا غلہ وغیرہ اور تمام چیزیں جو ہیں ختم ہو جائیں، اور کھانے پینے کے حوالے سے بہت نہ پانی ہو پینے کا میسر، نہ کھانے پینے کو کچھ ہو، تو ایسی تنگ دستی کے زمانے کو قحط کا زمانہ کہتے ہیں۔ قحط آتا تو ان کے حق میں بارش کی دعا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مالی امداد کرتے۔ لڑائی میں ان پر فتح پاتے تو ان سے رحیمانہ سلوک فرماتے۔ منافقین پر رحمت و شفقت، یعنی منافقین وہ جو دل میں تو کھوٹ رکھتے تھے، ایمان کے متعلق شکوک و شبہات، اللہ کے نبی سے خفا، لیکن ظاہری طور پر منہ پر جو ہے سچے پکے مسلمان بننے کا دعویٰ کرتے تھے منافقین۔ مدینہ منورہ میں منافق لوگ بھی رہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جاننے کے باوجود، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ منافقین ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا پردہ فاش نہ فرماتے اور ان سے انتقام نہ لیتے۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کو بھی مالی اور دنیاوی فائدے میں شامل فرماتے۔ عورتوں پر رحمت و شفقت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے پہلے عورت معاشرے کے سب سے زیادہ مظلوم طبقے میں شامل تھی۔ وہ کمزور اور حقیر تصور کی جاتی تھی۔ عورت جو ہے، عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، جانوروں والا بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہر قسم کا غیر انسانی سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو معاشرے میں باوقار مقام عطا فرمایا۔
اس کے حقوق مقرر کر کے اس کو ہر طرح کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں۔ بچوں پر رحمت و شفقت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پر رحمت و شفقت، ان کے ساتھ پیار مثالی تھا، یعنی ایسا پیار اور ایسی شفقت فرماتے کہ اس کی مثال ملنا جو ہے ناممکن ہے۔ کوئی صحابیہ رضی اللہ عنہا یا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہو اپنا بچہ لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنی گود میں بٹھا لیتے اور اس سے پیار کرتے، اس کے حق میں دعا فرماتے، اس کے ساتھ اس کے دل بہلانے کی باتیں کرتے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا۔ حضرت حسن حضرت فاطمہ کے بیٹے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بڑے بھائی۔ ایک شخص حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، صحابی تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں مگر میں نے کبھی بھی ان میں سے کسی کا بوسہ نہیں لیا، یعنی ان کا چہرہ نہیں چوما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا من لا یرحم لا یرحم، کہ اے اقرع بن حابس جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جانوروں پر شفقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت انسانوں تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کا معاملہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے روکا۔ لوگ کسی جانور کو باندھ کر اس پر نشانہ بازی کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ جانوروں پر سامان لاد کر کھڑا کرنے سے روکا، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے اب بھی دیکھتے ہیں کہ گدھا گاڑی پر تمام سامان لدا ہوتا ہے، وہ اس کو باندھ کر چلے جاتے ہیں اپنے کام کاج سے، کہیں پر وہ گدھا بیچارہ جو ہے کافی گھنٹے جو ہے وہیں پر ہی کھڑا رہتا ہے۔ اور اسی طرح دیگر بھی جو سامان بردار جو جانور ہیں ان کے ساتھ یہی برتاؤ کیا جاتا ہے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عالمگیر رحمت و شفقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانبیاء کی آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ترجمہ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عفو و درگزر، معاف کرنا اور درگزر کر دینا۔ عفو و درگزر لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور حسن سلوک کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں فرمایا۔ ترجمہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔ اگر تم تند خو یعنی سخت طبیعت اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، یعنی اگر آپ کے مزاج میں نرمی اور رحمت اور شفقت اور مہربانی جیسا عفو و درگزر والا یہ طریقہ کار نہ ہوتا، یہ وصائف، یہ اوصاف، یہ خصائل نہ ہوتے تو یہ جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں یہ سب کے سب آپ کی سختی سے بھاگ جاتے۔ مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اچھے اخلاق کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ چونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اس لیے ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو اپنائیں اور معاشرے کے بہترین فرد ثابت ہوں۔ سبق کا خلاصہ، خلق عظیم کا مطلب اعلیٰ اخلاق ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں، دشمنوں، چھوٹوں بڑوں، انسانوں، خواہ جانوروں سب سے حسن سلوک اور رحمت و شفقت کا رویہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اسی بلند اخلاق کا درس دیا ہے۔ یہاں تک آپ کا سبق مکمل ہوا۔ البتہ اس کے علاوہ جو اس کی مشق وغیرہ ہے وہ اسائنمنٹ کی صورت میں آپ لوگوں تک PDF کی شکل میں پہنچ چکی ہے۔ اللہ حافظ۔